اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے آغاز کرتے ہیں خلاصہ سورہ المائدہ کا۔ عہد و پیمان کی پوری پابندی کرو، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے انہیں حلال نہ کرو۔ کسی دشمن گروہ کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم بھی ان کے ساتھ زیادتیاں کرنے لگو، خواہ وہ مسجد حرام سے روک دینے جیسی بہت بڑی زیادتی کیوں نہ ہو۔ نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہو۔ اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ اس دین کی قدر کرو، اسے حرز جا بنا لو۔ تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اس لیے جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان سے دور رہو۔ تمہارے لیے پاکیزہ بیویاں حلال کی گئی ہیں، اس لیے بدکاری کے راستے تلاش مت کرو۔ نماز کے لیے وضو کا اہتمام کرو۔ پانی میسر نہ ہو یا بیماری یا سفر کی حالت میں ہو تو تیمم کر لو۔ اپنی پاکیزگی کے لیے فکر مند رہو۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، اس کے عہد کا پاس و لحاظ رکھو اور اس کے ناراضگی سے بچنے کی فکر کرتے رہو۔ خدا واسطے انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے انصاف کے گواہ بنو۔ کسی دشمن گروہ کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو اور خدا ترس بنو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسولوں کو مانو اور ان کی مدد کرو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ ایسا کرو گے تو اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ جب تک اللہ کا خوف دل میں نہیں وسے گا تم ساری دنیا سے ڈرتے رہو گے اور کوئی بڑا اقدام نہیں کر سکو گے۔ اپنے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ پر بھروسہ پیدا کرو۔ اللہ کے حضور قربانی کو قابل قبول بنانا ہو تو دل میں خدا ترسی پیدا کرو۔ اللہ سے ڈرو اور کسی انسان پر ہاتھ مت اٹھاؤ۔ کسی ایک بھی انسان کو ناحق قتل کرنا بہت سنگین جرم ہے اور کسی ایک بھی انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کے ساتھ بھلائی کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرنا بہت سنگین جرائم ہے، ان کی سزا بہت سخت ہے۔ تاہم ایسے خطرناک مجرموں کے لیے بھی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ان کے لیے موقع ہے وہ فوراً توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ سے ڈرو اور اس سے قریب ہونے کے راستے تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ چوری کرنا ظلم اور فساد ہے، اس کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے۔ اس سے فوراً توبہ کرو اور اپنی اصلاح کرو۔ اے ایمان والو، بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی؟ تمام مفسرین نے یہی لکھا، چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ ہو یا کسی اور فرقے کے ہوں، انہوں نے یہی لکھا کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دی ہے۔ اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرنا اللہ کے نافرمانی ہے، ظلم ہے اور کفر ہے۔ تمہارے پاس حق کے ساتھ اور حق کی کتاب اللہ کی کتاب موجود ہے، اس لیے خدا کے نازل کرے ہوئے قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور جو حق تمہارے پاس ہے اس سے منہ موڑ کر کسی کی خواہشات کی پیروی مت کرو۔ ہوشیار رہو کہ کوئی تمہیں فتنے میں ڈال کر اللہ کی ہدایت سے تمہیں دور نہ کر دے۔ بھلائیوں میں پیش قدمی کرو، یہ سوچو کہ آخر کار سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ جاہلی کے قوانین سے مروب نہ ہو، یقین رکھو کہ اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کی طرف یکسو نہیں ہوئے تو اللہ تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، جو مومنوں کے لیے نرم اور اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے انتہائی سخت ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں
جدوجہد کرتے ہوں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہوں گے۔ تم اللہ کو دوست بناؤ، اس کے رسول کو اور ان ایمان والوں کو دوست بناؤ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اس حال میں کہ ان کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر تم عزت و کامرانی چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کو دوست بناؤ۔ جو لوگ تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بناتے ہیں ان سے کنارہ کش رہو۔ ایمان لاؤ اور خدا ترسی کی روش اختیار کرو اور اللہ کی کتاب کو قائم کرو۔ دنیا میں اللہ کی نعمتیں اوپر سے بھی برسیں گی اور نیچے سے بھی ابلیں گی، اور آخرت میں آسائشوں بھری جنت میں داخل کیے جاؤ گے۔ یاد رکھو، جب تک تم اللہ کی کتاب کو قائم نہیں کرو گے تمہاری کوئی بنیاد نہیں رہے گی۔ اللہ پر ایمان رکھو، آخرت پر ایمان رکھو اور نیک عمل کرو، تم ہر خوف اور ہر رنج سے محفوظ رہو گے۔ اہل کتاب نے دین میں غلو کیا اور مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ تم ایسے غلو سے بہت دور رہو، شرک سے باز رہو۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا جنت اس پر حرام ہو جائے گی اور دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ ابھی بھی موقع ہے، تم فوراً توبہ اور استغفار کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، جو بھی برائی کرتے ہیں اس سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں کو اپنا دوست بناتے ہیں اور ایمان والوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کبھی ختم نہیں ہونے والا عذاب ہے۔ یہ تھا سورہ المائدہ کا خلاصہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سورہ المائدہ پارٹ 2 کے ساتھ۔ خدا حافظ، خدا نگہدار۔